بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا بہت ہی مجرب، صدیوں سے آزمودہ، تیر بہدف وظیفہ ہے۔ ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل، ہر مصیبت کا حل وہ حضرات جو مسلسل پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، مصیبتوں نے ان کو گہرے میں لیا ہوا ہے اور محنت کر کے، کوشش کر کے مایوس ہو چکے ہیں۔ چاروں طرف پریشانی ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ تو یہ وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جلد وہ مسئلہ حل ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے، اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی عدد مقرر نہیں ہے، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں اور یقین کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک وہ مسئلہ آپ کا حل کر دے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کن فیکون سے سب کچھ بنا دے گا۔ آپ کا مسئلہ ایسے حل ہوگا، آپ پریشانیوں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ بال آٹے کے اندر نکل جاتا ہے۔ کتنی آسانی سے بال نکل جاتا ہے۔ بھلے آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ کو وہ پریشانیاں پہاڑ اس سے بھی بڑا آپ نظر آتے ہیں، آپ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو لا علاج ہے یا علاج ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، آپ پریشان ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ حضرت خضر علیہ السلام کا بہت ہی مجرب وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، بجائے ادھر ادھر پھرنے کے اور مسائل پیدا ہوں گے۔ بلکہ 2-3 دن پہلے ایک عورت نے مجھے بتایا کہ ایک بچی تھی تو پریشان ہونے کی وجہ سے ایک جگہ عامل کے پاس لے کے گئے، تو انہوں نے کہا سب کو نکالو، یہ اکیلی میرے ساتھ رہے گی، میں اس کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ پھر جو کچھ کیا وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض جگہوں میں پیسہ بھی لوٹتے رہتے ہیں، بلیک میل کر لیتے ہیں، مزید پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ایمان بھی خراب کر دیتے ہیں اور شرک میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اعمال ہیں، قرآن پاک میں ہیں، احادیث میں ہیں، بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ یہ اعمال ہم کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی مسئلہ رکے گا نہیں، سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ سارے مسئلوں کا حل قرآن و احادیث کے اندر ہے، اس کو ہم پڑھتے رہیں گے۔ ایک تو ہمیں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ یہ وظائف جتنے بھی ہیں یہ دعا ہیں، دعا یہ مخل عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ پاک کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، اللہ کا دھیان بڑھ رہا ہے، تو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ تو دعا بہت بڑی دولت ہے، جس کو دعا کی دولت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور اسی طرح ہر نماز کے بعد اپنے لیے دعا کرتے رہیں اور
صدقہ نکالتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ جو وظیفہ حضرت خضر علیہ السلام کا، اس کو عدد مقرر نہیں ہے، وقت مقرر نہیں ہے، دن مقرر نہیں ہے، بس چلتے پھرتے اس وظیفے کو پڑھتے رہیں۔ وظیفہ بہت آسان ہے، آپ بھلے اس کو لکھ لیں یا زبانی یاد کر لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، جیسے بھی ہوں آپ اس کو پڑھ لیں۔ زبانی یاد ہو تو بہتر ہے، چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ یا خبیراً بخلقہ اتلف وی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ یہ ہے، آپ دیکھ کے پڑھیں، زبانی یاد کریں، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ یا خبیراً بخلقہ اتلف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت ہی آزمودہ، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور دل کو بڑا کر کے ہر بہن بھائی تک اس وظیفے کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔